جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیجئے اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور ان تمام افراد کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے. اللہ کریم سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ممبر شریف پر ہندوستان کی بڑی بڑی مشہور شخصیتیں جلوہ گر ہیں. بڑی ذاتوں میں جن لوگوں کا نام آتا ہے ان میں ایک نام شاعر اہل سنت الحاج عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ، بھائی نواب رضا رامپوری، اور آپ نے نقیب اہل سنت بھائی حسان رضا بریلوی صاحب کو بھی سنا. آج چونکہ اس جلسے کو ایک جھٹکا یوں بھی لگا کہ بھائی محمد علی فیضی صاحب نہ آ سکے کیونکہ ان کی نانی کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے. مگر الحمدللہ میں پھر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں صدر جلسہ کو اور اراکین جلسہ اور ارباب ممبر کو. ماشاءاللہ انہوں نے اس جلسے میں کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے. اللہ سلامت رکھے ان تمام حضرات کو. ممبر شریف پر نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں، علم والوں کے چہرے، فضل والوں کے چہرے ہیں. اور بھائی ناصر سبحانی صاحب قبلہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کو الگ سے نہ بھی بلایا جاتا تو ممبر پہ اتنے شعراء خود موجود تھے کہ پوری رات کے جلسے کے لیے کافی تھے. ہاں مگر یہ محبتیں ہیں آپ کی. کافی دیر سے بڑے اچھے طریقے سے جلسہ چل رہا ہے اور بڑے اچھے اچھے کلام آپ نے سنے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. ہاں سوچیے اگر فیضی صاحب آ جاتے تو پھر میرا نمبر کب آتا. اللہ سلامت رکھے. بہرحال کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، انہیں بھی سلامت رکھے تو پھر یہ جلسہ سجے اور پھر وہ آئیں گے. مگر میری آپ سے گزارش ہے، نہ کچھ لوگ بعد میں باتیں بڑی کرتے ہاں کہ یہ جلسے والوں نے باتیں ملاتی ہوں گی، تاریخ نہیں لی ہوگی یا جھوٹا نام ڈالا ہوگا. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، یہ جو ہم لوگ ہیں نا پڑھنے بولنے والے، ہم لوگ روبوٹ نہیں ہیں، انسان ہیں. ضرورتیں سبھی کے ساتھ شامل رہتی ہیں. وہ بہت اچھے لوگ ہیں جو آسانی سے کسی کا عذر قبول کر لیتے ہیں. وہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ عذر قبول کر ہی لیا کرو، بھلے ہی بندہ جھوٹا عذر کرے، قبول کر لیا کرو. قیامت میں اللہ تمہاری تھوڑی نیکیوں سے راضی ہو جائے گا. بلا وجہ کی باتیں نہ کیا کرو. آج تم حساب لیتے ہو کل اللہ حساب لے گا. اگر آج تم معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہو تو خیال کرنا اگر کل تم نہیں معاف کیے گئے تو کیا ہونا ہے. اس لیے خیال کیا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حضرت، ہم لوگوں کے سامنے یہ معاملے رہتے. میں ابھی میری کڈنی میں تکلیف ہو گئی تھی، 3 جلسوں میں نہ جا سکا نا، تو جو لوگ ہاتھ چومتے نا وہی گالیاں دے رہے تھے. ہماری قوم بہت اچھی ہے، چلے جاؤ تو ہاتھ چومے گی، نہیں جاؤ تو گالیاں دے گی. بلاتے کس لیے ہو یار. تو عذر سب کے ساتھ رہتا ہے. بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے، کسی کو بھی کوئی عذر لگ سکتا ہے. تو خدا را آپ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. میں نے بڑی تعریف سنی ہے، سید صاحب قبلہ تعریف فرما رہے تھے آپ لوگوں کی. اب سوچو تو صحیح، جس کی تعریف حضور کا بیٹا کر دے پھر الگ سے کس سند کی ضرورت رہ جاتی ہے. پھر کس سند کی ضرورت رہ جاتی ہے. ان کی تو وہ ذات ہے، بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور قلم ہی توڑ دیا میرے رضا نے. کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، اس گھر کے بیٹے نے آپ کی تعریف کی ہے. میں سمجھ گیا کہ آپ بھی کچھ ہوں گے. اگر کوئی سید زیادہ تعریف کرے تو پھر سوچنا پڑتا ہے نا کہ جس کی نبی کے بیٹے نے تعریف کی ہے وہ بھی کچھ ہوں گے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ شروع سے آپ لوگ کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سن رہے ہیں اور یہ عیب نہیں ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں بھائی بڑے عجیب ہو کھڑے ہو کے سن رہے ہو. میں کہتا ہوں یہ بھی کمال کی بات ہے.
کمال کی بات ہے. بیٹھ کے سننا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کھڑے ہو کے سننا بڑا مشکل کام ہے. بھئی اتنی دیر تو ہم لوگ راشن کی لائن میں نہیں لگتے جتنی دیر سے جلسے میں کھڑے ہوئے, اور راشن کی لائن میں کھڑے ہوں گے تو کیا ملے گا؟ 5 کلو 8 کلو, اللہ معاف کرے, اس نے کہا تھا تو کبھی کبھی بانٹنے والے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تو نہیں بھی مل پاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا لائن میں کھڑے رہے, شام کو کہہ دیا ختم. مگر گواہ بنا کے کہتا ہوں نبی کے بیٹے کو, تم اس کی لائن میں کھڑے ہو جس کی چوکھٹ پہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, اور کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کتنا چاہیے. منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, توری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگے ہیں مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اجر کی ہے. تو جو کھڑے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک کام کرنا گھر جانے کے بعد, اللہ آپ کو سلامت رکھے, ایک کام کرنا ہے بس. جو لوگ کھڑے گھر جانا نا تو ماں کے ہاتھ چومنا, باپ کے قدم چومنا. ماں سے کہنا تیرے دودھ کا کمال تھا, باپ سے کہنا تیری حلال کمائی کا کمال تھا کہ دنیا نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی, میں نے سارا جلسہ کھڑے ہو کے سنا. لیکن جو بندے کھڑے ہیں اللہ سلامت رکھے, یہ دیوار بھی بنے آپ کے لیے, جو بیٹھے ہوئے آپ کے لیے دیوار بھی ہیں. تو اگر یہ کھڑے ہیں تو کم سے کم آپ بول ہی لو. ہماری قوم بڑی اچھی ہے, جہاں بولنا نہیں چاہیے وہاں چپتے نہیں ہیں, اور جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں چپتے نہیں, اور جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہی نہیں. مسجد میں چلے جاؤ نا تو اگر 3 منٹ امام کو دیر ہو گئی نا مسجد میں آنے سے, ہر آدمی بات کر رہا, کدھر گئے بھائی, ابھی نہیں آئے, کدھر گئے بھائی, ابھی نہیں آئے, آ جانا چاہیے تھا, گھڑی دیکھ لیا, خطبے کا ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں آئے. تو جو بیٹھانا آگے, نہیں جی چلیں گے نہیں, حساب ہی کر دو مکھیا. یہ گھنٹی اپنے گلے میں نہ باندھا کرو حساب کی. تم امام کا حساب کرو گے, اللہ قیامت میں جب حساب لے گا نا تو بال کی کھال اجھڑ لے گا. بڑی آسانی سے حساب ہی کر دو امام کا. بے شکر ادا کیا کرو امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو, اس لیے کہ پوچھو مفتیان کرام سے, نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو اللہ نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. عادت بنا لو مسجدوں میں بیٹھنے کی. ہماری قوم کو چوراہوں پہ کھڑے ہونے کے لیے وقت ہے, چائے کے پھٹوں پہ بیٹھ کے فالتو کی بکواس کرنے کا وقت ہے. جب کہیں کرکٹ چل رہا ہوگا, LCD لگی ہوگی, تب گھڑی نہیں دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا بچوں کو کما کے کہاں سے کھلانا ہے. بچے حلال کی کھائیں گے کہ حرام کی کھائیں گے, لیکن مسجد میں آئے گا تو گھڑی بھی دیکھے گا, ٹائم بھی دیکھے گا, سارا حساب مسجد میں لگاتا ہے. کتنی باتیں کی جاتی ہیں. نکالو امام کو, یہ وقت کا پابند نہیں ہے. نکالو امام کو, اسے گھڑی کا پتہ نہیں ہے. نکالو امام کو, یہ خطبے کے وقت میں نہیں آیا ہے. مجھے بتا تو صحیح, اگر میں یہاں آیا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, یا تو کسی کا بلایا گیا ہو یا کسی کا بھیجا گیا ہو. اگر میں ایک رات کے لیے اپنی مرضی سے نہیں آتا تو تو کیا سمجھتا ہے یہ مہینے کے لیے امام اپنی مرضی سے آتا ہوگا؟ نہیں, خدا کی قسم, جس طرح سمجھو تو صحیح جلسوں کو صدر چلاتے ہیں, اسی طرح مسجدوں کو مصطفیٰ چلایا کرتے ہیں. امام اپنی مرضی سے نہیں آتے, مصطفیٰ بھیجا کرتے ہیں, اور جو کسی کو بھیجتا ہے لاوارث نہیں چھوڑتا, جو بھی اس پہ گزرتی ہے مصطفیٰ کو خبر ہوا. پاپا زندہ باد, سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. ہماری قوم کو سوچنا چاہیے. مسجد میں جا کے گھڑیاں دیکھتے ہو, اور یار عادت بنا لو. کیا غلط کہتے علماء؟ ایک ہی بات تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں, صرف اتنا تم سے کہا کہ یار صبح اٹھ کے نا روز ایک خط حضور کو لکھ دیا کرو. میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں, نہیں پتا کفن ملے نہ ملے, یہ بھی نہیں پتا کاندھا ملے نہ ملے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. چہرے دیکھنے لائق بھی نہیں رہتے. ایکسیڈنٹ دیکھو, لوگ چپک جاتے ہیں روڈوں سے, کھرچ کھرچ کے چھٹائے جاتے ہیں. خدا کے واسطے چلتے پھرتے نہ موتیں ہو رہی ہیں, گارنٹی نہیں ہے. وہ دور اور تھے کہ لوگ سفید بال کے بعد مرتے تھے,
آج کوئی عمر نہیں ہے. آج تو بوڑھے بیٹھے رہ جاتے, جوان چلے جاتے. جاؤ جا کے دیکھو, اکثر گھروں میں جھانکو نا, پوچھو جا کے اس گھر سے کتنے جنازے اٹھے. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ میرا پوتا چلا گیا, میرا بیٹا چلا گیا, 70 سال کا بڈھا بیٹھا ہے, 18 سال کا جوان چلا گیا. گارنٹی ہے کوئی نہیں ہے نا. تو صبح ایک خط حضور کو لکھا کرو, روز ایک بار حضور کو سلام صبح میں کیا کرو. میں خط وہ نہیں لکھنے کہہ رہا ہوں جس کے لکھنے کے لیے یہ پینسل ہو اور یہ ہمارے ہاتھ کے قلم ہو, نہیں جی. میں تو یہ کہتا ہوں وہ خط لکھو جس کو لکھنے والے بھی فرشتے ہوں, لے کے جانے والے بھی فرشتے ہوں. ایسے خط لکھا کر. کون سا خط ہے؟ صبح اٹھ کے نا حضور کو درود بھیج دیا کرو, درود بھیجا کرو. یار ایک بات سمجھ لیجئے, مفتی صاحب قبلہ گزر کے جائیں کسی راستے سے نا, کوئی اجنبی بچہ بھی روز سلام کرے, ایک دن جواب دیں گے, 2 دن دیں گے, 5 دن دیں گے, 7 دن دیں گے. ایک دن تو یہ بھی پوچھ لیں گے یار یہ کس کا بچہ ہے روز سلام کرتا ہے, یہ بھی پوچھ لیں گے. ناصر سبحانی صاحب بھی کہیں گے یار کس کا بچہ روز مسکرا کے سلام کرتا ہے. یار اگر 7-8 دن میں ایک عام بندہ پوچھ سکتا ہے نا, تو کسی دن تو حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا بیٹا ہے جو روز درود پڑھتا ہے. جس دن حضور نے پوچھ لیا سمجھ لینا کام بن جائے گا. تو عادت بنا لو درود کی, عادت بناؤ سلام کی. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. یار یہ تو کرم ہے آقا کا کہ ابھی تک صورت نہیں بگڑی ہماری, ورنہ کون سا گناہ ایسا جو ہم نہیں کر رہے ہیں. سوچا کبھی کون سی خطا ہے جو ہمارے بیچ نہیں ہے؟ آج تک چہرے نہیں بگڑے. یہ تیرے پاؤڈر کا کمال نہیں ہے, یہ آمینہ کے لال کا کمال ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے حضور سے, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا. محبوب ہم وعدہ کرتے ہیں اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک تم ان میں رہو گے. اور حضور آج بھی امت میں رہتے ہیں, امت میں رہتے ہیں. کیا فرمایا میرے حضور نے؟ خالی گھر بھی ہو تب بھی گھروں کو سلام کیا کرو. یا رسول اللہ گھر خالی ہوں گے تو کون جواب دے گا؟ فرماتے ہیں جن مومنوں کے گھر خالی ہوتے ہیں وہ خالی نہیں ہوتے, ان گھروں میں محمد کی روح رہا کرتی ہے. تو حضور ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں, حضور ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یار عادت بناؤ سلام کی, عادت بناؤ نماز کی, عادت بناؤ قرآن کی. آپ کہہ سکتے ہو کہ عادت بنائیں گے تو موت نہیں آئے گی. موت تب بھی آنی ہے. گاڑی چلاؤ گے موت تب بھی آنی ہے, جوا کھیلو گے موت تب بھی آنی ہے, شراب پیو گے موت تب بھی آنی ہے, گانے گاؤ گے موت تب بھی آنی ہے, نعت پڑھو گے موت تب بھی آنی ہے, قرآن پڑھو گے موت تب بھی آنی ہے. پھر کیا فائدہ ہے؟ لیکن سنو تو صحیح, فرمایا گیا جو جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا. کیا ہی اچھا ہو قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤ, قیامت میں قرآن پڑھتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے. سجدے میں مر جاؤ, سجدے سے اٹھائے جاؤ گے. سلام پڑھتے ہوئے مر جاؤ, سلام میں اٹھائے جاؤ گے. کہ تم نے جنازہ نہیں دیکھا, بہت دور لے کر کے نہیں جاؤں گا. چلو شہر بریلی چلتے ہیں. میرے مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ ایسے نمازوں کی پابند شخصیت جس نے بچپن میں نمازیں پڑھی, جوانی میں نمازیں پڑھی, بڑھاپے میں نمازیں پڑھی, جس کے سفر میں نماز قضا نہیں, حضر میں نماز قضا نہیں, سفر میں نماز قضا نہیں, اسٹیشن پہ نمازیں ہو رہی ہے, ایئرپورٹ پہ نمازیں ہو رہی ہے, جلسوں میں نمازیں ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ نمازیں ادا کی. خدا نے موت کتنی اچھی دی, دنیا گواہ ہے. ادھر اصل کی نماز پڑھی ہے, مغرب کی تیاری ہے, وضو کر کے میرا مرشد بیٹھا ہے. گھڑی سے ٹائم پوچھا جا رہا ہے, گھڑی نے کہا 5 منٹ مغرب میں ہے. میرے مرشد نے وضو کیا, وضو کر کے مغرب کے انتظار میں بیٹھے. ادھر مؤذن نے اذان دی ہے, ادھر میرے مرشد نے اذان کا جواب دینا شروع کیا ہے. ادھر اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا ہے, ادھر اذان ہو رہی ہے, ادھر جواب دیا جا رہا ہے, ادھر بدن سے روح نکل رہی ہے. تو قسم خدا کی وہ میرا مرشد مرشد خوف کی موت نہ مرا, مایوسی کی موت نہیں مرا, بلکہ فخر سے کہتا گیا اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد باغ ہر قادری کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ عیسیت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ. فستی کریا اس کی محبت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. او بھائی عادت بنا لو, نماز کی عادت بنا لو. اللہ کی قسم لوگ جنازے میں ڈھونڈتے کوئی کاندھا دے, لیکن اگر شرافت کی موت, عزت کی موت, ایمان کی موت مر گئے نا تو پھر لوگ جنازہ ڈھونڈیں گے کہ کاندھا کدھر سے دے گا, کاندھا کدھر سے دے گا.